بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو طلحہ انصاری ایک پاک دل دولت مند شخص تھے۔ مدینہ کے قریب اس کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس کے قریب میٹھے اور صاف پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ اسے اس باغ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ بعض اوقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور وضو کرتے۔ ابو طلحہ کو اس باغ سے بہت زیادہ آمدن ہوتی تھی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جو انفاق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو طلحہ نے بھی دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ ابو طلحہ جو ایک سچے مومن تھے، یہ آیت کریمہ ان پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا: آپ جانتے ہیں کہ میری محبوب ترین چیز وہی باغ ہے۔ اب میں قرآن کی پیروی کرتے ہوئے اس باغ کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا: مرحبا مرحبا، یہ باغ ایسا مال ہے جو آپ کے لیے منافع بخش ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاق شدہ مواد کو خرچ کرنے میں ہمیشہ اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کو مد نظر رکھتے تھے۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری سے فرمایا: میں بہتری اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ باغ یا اس سے حاصل ہونے والی آمدن اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو دوں، یوں انفاق بھی ہو جائے گا اور صلہ رحمی کے آداب کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور وہ باغ یا اس کی درآمد اپنے ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے۔ ابو طلحہ وہی زہد بن سہل ہے جو ایک بہترین عابد اور بہادر مجاہد تھے۔ رسول خدا نے جنگ حنین میں فرمایا: جو کوئی بھی کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا اسلحہ اور لباس اسی کا مال ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری جو کہ بہت شجاع اور دلیر شخص تھے، انہوں نے دشمن کے 20 افراد کو واصل جہنم کیا اور ان کا اسلحہ اور لباس اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ سبحان اللہ۔